اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک ٹویٹ میری نظروں سے گزرا تو میں اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی صاحب نے یہ بات لکھی واٹس ایپ کے اندر کہ اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہمارے پاس تو مولوی ہیں، لیکن کسی ایک کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ آپ سارے جانتے ہیں۔ تو کسی دل والے نے اس کا جواب یہ دیا کہ جناب دعا قبول تو ہو جاتی ہے، لیکن دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وقت کے نبی ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 28 پاروں کے اندر ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے، 30 پاروں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ اگر قرآن پاک کے اندر آپ کو ملے گا تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ میرے معزز دوستو، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے اینٹی گروپ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے آپ کی مجلس کے اندر، میرا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، میرا گناہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے، میرا سرکش بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ اٹھے گا نہیں۔ میرے معزز دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نے توبہ کی، پھر اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کا نبی بھی دعا مانگے، لیکن جب تک گناہگار بندہ موجود ہو اس وقت تک اللہ دعا قبول نہیں فرماتے۔ آج ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے، جو بندہ جناب والا اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے گالی نہیں دے سکتا کہ اگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کو ڈائریکٹ گالی دی تو جناب والا میری جان کو خطرہ ہے، میں نے جو مسلمانی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اس کو خطرہ ہے، تو وہ جناب والا سب سے پہلے مولوی صاحبان کو نشانہ بناتا ہے، ان کو گالی گلوچ کرتا ہے، ان کو طعن و تشنیع کرتا ہے۔ جناب والا مولوی صاحبان تو دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پہلی صف کے اندر جب مولوی صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، پہلی صف کے اندر وہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں جناب والا جو بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پہلی صف کے اندر وہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوائے ہوتے ہیں، پہلی صف کے اندر وہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے جناب والا دوسرے بھائیوں کا حق اپنی زمین کے نیچے یا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے، اور جناب والا وہ پہلی صف کے اندر دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جناب والا پہلی صف کے اندر وہ بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے جو جناب والا سود کا روپیہ پیسہ دے کے بڑا خوشی خوشی اذانیں بھی دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ پہلی صف کے اندر وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جناب والا کہ جو بندہ بھائیوں کا سارے کا حق ایک بھائی کے نام کر کے اور اس کو دے کے بڑے تسلی کے ساتھ بیٹھے مسجد کو آباد کر رہا ہوتا ہے، تو دعا کیسے قبول ہو؟ میرے معزز دوستو، ہمیں چاہیے ہم اپنے رویے پہ بھی نظر کریں۔ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی۔ میرے معزز دوستو، ہم علماء جب لوگوں کو کہتے ہیں آپ اپنی شیطانگی چھوڑیں، آپ سود کھانا چھوڑیں، آپ بہنوں کا حق دیں، آپ وراثت پہ ڈاکہ نہ ماریں، آپ جناب والا دوسرے بہن بھائیوں کے حق کے اوپر غاصب اور قبضہ کر کے نہ بیٹھیں، تو جناب والا وہ لوگ کہتے ہیں آپ مولوی صاحبان لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ جناب ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم آپ کو حق بات بتا رہے ہیں۔ آپ لوگ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے اپنی جان کی وجہ سے۔ آپ پھر مولوی صاحبان کو کہتے ہیں جناب والا مولوی صاحب اس طرح ہیں، مولوی صاحب سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، مولوی صاحب جناب والا لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں۔ آپ کا اپنا جناب والا پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والا بندہ مرزائیوں کے ساتھ لیگ سلیگ کرے، مرزائیوں کے ساتھ کھائے پیے، مرزائیوں کی شادیوں کو اٹینڈ کرے، مرزائیوں کے ساتھ جناب والا اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ تعلق بنائے، ان کے جناب والا تحفے تحائف دے اور کہے یہ ہماری رشتہ داری ہے۔ نہیں جناب، سب سے بڑی رشتہ داری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ باتیں تو جناب والا کڑوی ہیں لیکن کیا کریں، ہمیں بتانا پڑتا ہے، ہم لوگوں کو بتائیں گے، ہم لوگوں کو جناب والا اس بات پہ آمادہ کریں گے۔ جناب والا دعا قبول ہوگی آپ کی وجہ سے، آپ حلال کھائیں، آپ چوری کا پانی نہ لگائیں، آپ جناب والا سود اور معیشت کے اوپر جناب والا انحصار کرنے کے لیے بینکوں سے سود نہ لیں، آپ جناب والا چوری کی بتی نہ لگائیں، آپ جناب والا کھاد کے اندر چوری
چوری نہ کریں، آپ جناب والا عشر اور زکوٰۃ کا پیسہ خود ہڑپ نہ کر جائیں، آپ جناب والا لوگوں کا غصب کیا ہوا مال اس سے صدقہ خیرات نہ کریں، آپ جناب والا بہنوں کا حق نہ کھائیں، آپ جناب والا بھائیوں کے حق پر غصب نہ کریں، آپ جناب والا سود نہ کھائیں، آپ جناب والا اللہ کے رستے کے اندر دینے کے لیے آپ کہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور جناب والا جب شادی بیاہ کے اوپر کنجر کھانا کرنا ہو تو اس وقت آپ کے پاس پیسے نکلائیں۔ یہ ساری چیزیں جناب والا دعا کے قبولیت کے لیے مانے ہیں۔ مولوی صاحب تو دعا کرے گا، آپ کہیں گے کہ اسرائیل کی آبادی سے زیادہ مولوی صاحبان ہیں، لیکن جناب والا دعا کی قبولیت کے لیے تو آپ کا بھی حق حاصل ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس بندے کو نکالو، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا نافرمان ہے، جب تک یہ نہ نکلے گا اے نبی اللہ میں آپ کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ میرے معزز دوستو، ہمیں چاہیے اپنے گرمان کو دیکھیں، ہمیں چاہیے اپنے اندر کی سوچ کو دیکھیں، ہمیں چاہیے ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے علماء کو جناب والا تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہے، پتہ نہیں آپ کو؟ آپ تو جناب والا اپنے والد کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کر سکتے، آپ تو جناب والا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، آپ تو اپنے بچے کے کان میں اذان نہیں دے سکتے، آپ کو تو جناب والا دین کی مبادیات کا علم نہیں ہے، پھر آپ مولوی صاحبان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میری باتیں کڑوی ہیں، لیکن میرے معزز دوستو یہ کڑوی چیز جو ہوتی ہے، کڑوی دوائی جو ہوتی ہے، وہ انسان کے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس افراتفری کے عالم کے اندر اپنے علماء کے ساتھ چلیں، علماء کی بات مانیں، اور علماء کرام سے بھی گزارش کروں گا آپ جناب والا اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے علل اعلان کہیں کہ جناب والا جو والدین کا نافرمان ہے کوئی اس کی بخشش نہیں ہے، اور جو لوگوں کا عشر کھا رہا ہے اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اور جو زکوٰۃ کا حق کھا رہا ہے اور جناب والا اپنی جیب کے اندر پیسے رکھ رہا ہے، یتیموں غریبوں کا حق کھا رہا ہے، اس کی نماز روزہ کوئی قابل قبول نہیں۔ جو بہنوں کا حق کھا کے پہلی صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے کوئی نماز قبول نہیں ہے، چاہے جناب والا آپ 5 پنکھے مسجد میں لگوا دیں، 10 پنکھے مسجد میں لگوا دیں، اگر آپ نے بھائیوں کا حق کھایا کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس بندے کے بارے میں علل اعلان کہیں جو بندہ سود پہ پیسے لے رہا ہے، جو بندہ سود پہ پیسے دے رہا ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں جناب والا مداہنت کا کام نہ کریں اور کھل کے مسائل کو بیان کریں۔ کسی کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگتا ہے تو اللہ کے ہاں ہم دیندار نہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔